بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چوتھی قسط آج کی اور وی لاگ نمبر ہے 127، قریش کی اجمالی خبر، اور صفحہ نمبر ہے 111۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے یہ الرحیق المختوم، اس کتاب کا نام ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم فقد قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت پردوش ہوا ہے چمنستان ہو جا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پستی کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، ہو نہ یہ پھولت بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ قریش کو اجمالی خبر۔ مختلف واقعات سے ظاہر ہے کہ اس مرحلے میں تبلیغ کا کام اگرچہ انفرادی طور پر چھپ چھپ پر کیا جا رہا تھا، لیکن قریش کو اس کی سن گن لگ چکی تھی، البتہ انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ محمد غزالی رحیم اللہ لکھتے ہیں کہ یہ خبریں قریش کو پہنچ چکی تھیں، لیکن قریش نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی۔ غالباً انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح کا کوئی دینی آدمی سمجھا جو الوہیت اور حقوق الوہیت کے موضوع پر گفتگو کرتے ہیں، جیسے کہ امیہ بن ابی السلط، قس بن عائدہ اور زید بن عمر بن نفیل وغیرہ نے کیا تھا۔ البتہ قریش نے آپ کی خبر کے پھیلاؤ اور اثر کے بڑھاؤ سے کچھ اندیشے ضرور محسوس کیے تھے، اور ان کی نگاہیں رفتار زمانہ کے ساتھ آپ کے انجام اور آپ کی تبلیغ پر رہنے لگی تھیں۔ 30 سال تک تبلیغ کا کام خفیہ اور انفرادی رہا، اور اس دوران اہل ایمان کی ایک جماعت تیار ہو گئی جو اخوت اور تعاون پر قائم تھی، اللہ کا پیغام پہنچا رہی تھی اور اس پیغام کو اس کا مقام دلانے کے لیے کوشاں تھی۔ اس کے بعد وحی الہی نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکلف کیا گیا کہ اپنی قوم کو کھلم کھلا دین کی دعوت دیں، ان کے باطل سے ٹکرائیں اور ان کے بتوں کی حقیقت واشگاف کریں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا چوتھا ویلاگ، یعنی ویلاگ نمبر 127، اور چوتھی قسط جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی ہے، اور انشاءاللہ 128 نمبر اور 5ویں قسط اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چوتھی قسط ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، فلک پہ ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزے یہ پھولوں بھری کیاریاں، یہ پنچھی یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ شعلہ یہ ریشم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ شعلہ یہ شبنم یہ مٹی یہ سنگ، یہ جھرنوں کے بجتے ہوئے جل ترنگ، یہ جھیلوں میں ہنستے ہوئے سے کمل، یہ دھرتی پہ موسم کی لکھی غزل، میرے رب کی مجھ پہ عنایت ہوئی۔